ہے. کل ہماری میٹنگ تھی نیشنل اسمبلی کی ان کیمرہ سیکورٹی بریفنگ. اس کے بارے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک ٹرسٹ ہے, اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں, بھائی ذرا غور سے سنیں, آئی ایم ایف کی شرائط میں آخری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لے کے آئیں. یہ ان کی شرط تھی. اور میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں. چین نے آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے چین نے اندازہ لگا لیا کہ پاکستان کو اب مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے, اور ایسی کڑی شرائط پاکستان کے آگے رکھی گئی ہیں جس کو نپٹنا پاکستان کے لیے کوئی آسان کام نہیں. اور یاد رکھنا میری بات, میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% درست نظر آئے گی کہ چین پاکستان کا, جس طرح سعودی عرب, جس طرح UAE, جس طرح قطر پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں, چین اسی طرح پاکستان کا بہترین مربی ہے. جب چین نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے اور مشکلات میں پاکستان گر رہا ہے, تو اس نے, چین نے ہمیں $2 ارب تو انہوں نے جو ہمیں دیا ہوا تھا, ہمیں گورنمنٹ قرضہ, اس کو انہوں نے رول اوور کر دیا. اور اس کے علاوہ جو قرضے ہم نے ان کو واپس کیے تھے وہ انہوں نے $2 ارب انہوں نے ہمیں واپس کر دیے کہ یہ لے لیں, آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اپنا کام چلائیں. یہ ہوتی ہے دوستی, یہ ہوتی ہے بھائی چارہ. اب آ جائیں, اور آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ تو کافی نہیں ہے, ہمیں آپ اوروں سے بھی پیسے لے کے دیں. اب بتائیے, کیا پاکستان, آپ میں سے یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لمبی ٹوپی پہنی ہے, اور یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں, آپ میں سے کئی بڑے, آپ کے دادا, آپ کے نانا پردادا ہندوستان سے آئے ہوں گے اپنا پاکستان بنتے وقت, یا اس سے پہلے راستے میں کئیوں کے بچے شہید ہو گئے, کئی کو ماؤں کے آنچل پھٹے, کئی وہاں پر ہندوؤں سے سکھوں سے لڑے اور وہیں وہاں پر ان کی قبریں کھد گئیں, تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا. کیا اس لیے کہ ہم قرضوں کی مے پیتے رہیں, اس لیے کہ ہم بیکاری بنے رہیں, اس لیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوں؟ نہیں, ان کی قبریں, ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں, اور آپ سے اور مجھ سے پکار کر سوال کر رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنے خونوں کا نذرانہ دیا تھا. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے راستے میں میری بیٹی شہید ہو گئی تھی. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے میری والدہ نے دم توڑا تھا امرتسر میں یا اٹاری میں یا کسی اور جگہ پر. یہ وہ پاکستان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے اور حضرت قائد اعظم نے بتایا تھا, وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں, ہنوز شرمندہ تعبیر ہے. اور یہ میں نے جو چین کی آپ کو مثال بتائی ہے, اب میں آپ کو آخری بات اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ باقی اپنے دوستوں سے پیسے لے کے دیں, تو چنانچہ پچھلے 1.5 مہینے میں ہم نے سر توڑ کوشش کی, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عربیہ کا, انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے UAE کا, جنہوں نے ہمیں $3 ارب دیے, ہمیں $3 ارب. اور اس کے لیے میں تو ان سے جا کے بات کرایا تھا, لیکن اس کے لیے جو تگ و دو کی ہے, جو محنت کی ہے, جو پسینہ کرایا ہے, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, وہ ہمارے نوجوان فارن منسٹر بلاول بھٹو نے کوشش کی, اسحاق ڈار صاحب جن کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی بیچاروں کو, وہ اس کام کے لیے دن رات جتے رہے. لا رہے ہیں جنرل عاصم منیر راتوں کو یہ جاگے, اور سعودی عربیہ سے UAE سے میں نے اس طرح یہ معاملہ طے پایا. اور اب آئی ایم ایف کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, تمام شرائط منظور ہو گئی ہیں, انشاءاللہ وہ قرضہ اب منظور ہوگا. لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرضوں کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے, یا خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے محنت, امانت اور دیانت کے ذریعے ہم نے پاکستان کو, اپنے خاندان کو, بچوں کو بنانا ہے, سنوارنا ہے. یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آپ نے اور 22 کروڑ عوام نے دینا, جس کا جواب میں نے دینا ہے اس عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں.
تو میں آپ کو جو آج آخری بات کرنے آیا ہوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، سن لو میری بات. وہ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جو خود اٹھتی ہیں اور فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اللہ کے سہارے ہم نے زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ اور اپنا مقام پیدا کرنا ہے. اور وہ مقام جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ جادو ٹونے کے بغیر نہیں ہوتا، وہ چھو منتر سے نہیں ہوتا، وہ محنت سے ہوتا ہے، وہ ریاضت سے ہوتا ہے، وہ دیانت سے ہوتا ہے. اسی لیے میں اس شعر کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. رانا صاحب نے کوٹ عبد المالک میں ہسپتال کی بات کی، تو میں چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سی ایم کو کہیں کہ اس کی فیزیبلٹی فوراً بنوائیں اور وہاں پر ہسپتال بنوائیں اور لوگوں کی دعائیں لیں. پاکستان پائندہ باد.